یہ سال ہے 1937 کا، جب برے صغیر میں الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ برطانوی راج نے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تو دو بڑی سیاسی جماعتوں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس نے چند صوبوں میں خفیہ اتحاد کا فیصلہ کیا اور الیکشن کمپین اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ خواتین و حضرات، میں ہوں توقیر مظہر، گپ شپ وِد توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قائد اعظم تقسیم برے صغیر چاہتے تھے یا یہ کانگریس تھی جس نے تقسیم کا فیصلہ کروایا؟ خواتین و حضرات، محمد علی جناح جو کہ کانگریس کے ایک سرگرم ممبر تھے، 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کی دعوت پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلق سے ہی برے صغیر میں برطانوی استعمار کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے اور دونوں جماعتوں کو قریب لانے کے لیے انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا جسے 1916 میں قبول کر لیا گیا اور اسے لکھنؤ پیکٹ کا نام دیا گیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ کانگریس کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق مان لیا تو اس سے مسلم لیگ اپنی کامیابی قرار دیا اور محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے اور بمبئی میں اس یاد کو روشن رکھنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی گئی جسے جناح ہال کا نام دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اس اتحاد کے 4 سال بعد جب ترکی میں خلافت کو خطرہ محسوس ہوا تو برے صغیر میں مسلمانوں کے درمیان ایک بے چینی پیدا ہوئی اور اسی بے چینی کو ایک تحریک کا نام دے دیا گیا جس کو تحریک خلافت یا خلافت موومنٹ کہتے ہیں۔ محمد علی جناح جو کہ مذہب کے سیاست میں استعمال کے خلاف تھے، خلافت موومنٹ کے دوران برے صغیر کی سیاست سے لا تعلق ہو گئے، لیکن خلافت موومنٹ کا انجام بھی کچھ اچھا نہ رہا۔ ترکی میں خلافت اتحادیوں نے نہیں بلکہ خود ترکوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں ختم کر دی۔ اس وقت کے کچھ حالات اس طرح کے تھے اور جب خلافت کے تمام مسلمان رہنما جیل میں تھے تو گاندھی جی نے چورا چوری کے پرتشدد واقعے کے بعد خلافت موومنٹ کو ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا اور یوں یہ تحریک اپنے مقصد کو حاصل کیے بغیر ہی ختم ہو گئی اور محمد علی جناح کا خیال درست نکلا کہ مذہب کو استعمال کرنے سے برے صغیر کی سیاست بدل جائے گی اور بعد میں ہوا بھی یہی۔ 1920 کی دہائی مسلم لیگ اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی اور 2 شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شاخ بمبئی مسلم لیگ کہلائی جسے محمد علی جناح لیڈ کر رہے تھے اور دوسری شاخ پنجاب مسلم لیگ کہلائی جسے سر محمد شفیع کی سربراہی حاصل تھی۔ ان کے درمیان اختلافات تو لکھنؤ پیکٹ سے ہی شروع ہو گئے تھے جو بڑھنے لگے اور مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ 1928 میں نہرو رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد اس کا مؤثر جواب دینا ضروری تھا تو بمبئی مسلم لیگ کے رہنما محمد علی جناح نے اس میں 14 ترامیم پیش کی جسے ہم عام لفظوں میں جناح کے 14 نکات کہتے ہیں۔ ان نکات کے بعد مسلم لیگ کی دونوں شاخوں نے اتحاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور یوں مسلم لیگ دوبارہ متحد ہو گئی۔ 1930 تک مسلم لیگ اس بات پر یکسو تھی کہ برے صغیر کے اندر رہتے ہوئے آئینی حدود کے دائرے میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، مگر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے 1930 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا تصور دیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں برٹش راج کے اندر رہتے ہوئے یا برٹش راج کے بغیر ہی ان علاقوں کو تمام حقوق دے دیے جائیں۔ اس تجویز کو بہت سراہا گیا اور 1933 میں تو ایک مسلم نوجوان جو کہ برطانیہ میں زیر تعلیم تھا ان علاقوں کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اس نوجوان کا نام چودھری رحمت علی تھا۔ چودھری رحمت علی کے تجویز کردہ نام یعنی پاکستان کو بہت پذیرائی ملی، مگر مسلم لیگ کے اندرونی حلقوں میں ابھی تک اس تجویز کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، بلکہ مسلم لیگ کے اکابرین ابھی تک برے صغیر کے اندر رہتے ہوئے آئینی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب برطانوی وزیر اعظم رمزے میکڈونلڈ نے وائسرائے ہند لارڈ ارون کی تجویز پر جو کہ محمد علی جناح نے پیش کی تھی برے صغیر میں سیاسی اور آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، تب برے صغیر کو تقسیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں تھی۔ ان تینوں گول میز کانفرنسوں میں ایک ہی ایجنڈا زیر غور تھا اور وہ برے صغیر کا آئین اور برے صغیر میں اقلیتوں کا تحفظ۔ محمد علی جناح جو گول میز کانفرنسوں کے بعد دل برداشتہ ہو کر برطانیہ میں ہی رہنے لگے اور یہیں امپیریل کورٹ میں اپنی قانون کی پریکٹس کرنے لگے، مگر ایک خط نے انہیں واپس آنے پر مجبور کر دیا اور اس واپسی نے برے صغیر کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ اس دلچسپ واقعے کو سننے کے لیے اگلی قسط تک اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔